قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم قال: النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما. قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، ارسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخرجها فجاء بها فحللها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما دشت من عقاد، وذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه التامات. ورواه النسائي عن حناد النبي معاوية محمد بن حازم الزرير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الفلق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ مبارک جو ہے نازل فرمائی اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس سے تحفظ پکڑا کرے. اب اس کا سبب جو ہے، سبب رئیسی جو ہے اس میں نازل ہونے کا، جیسا الحمدللہ آپ نے پہلے بھی خلاصہ درس میں سنا ہے اور پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کا اثر جو ہے وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو خبر دی، اور وہ جادو نکالا گیا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے سبب سے قیامت تک تمام امت کے لیے پھر یہ دو صورتیں عطا فرما دی: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ ان سے آدمی پناہ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی ساحرین کے سحر سے اور حاسدین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے اور مفسدین کے فساد سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتی. تو یہ معوذتین کی بہت بڑے فضائل ہیں جو الحمدللہ مختلف احادیث میں اور مختلف روایات میں آپ نے پڑھے. اسی طرح آپ دیکھیں پورے قرآن مقدس میں اگر آپ نظر ڈالیں تو ہر مقام پہ بندے کو اللہ نے ایک اپنی رحمت سے ایسا سبق دیا ہے کہ اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو تو اللہ کی حفاظت اور امان میں آ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ جب آپ قرآن پڑھیں پھر بھی میرے ساتھ آپ تعوذ کریں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنا چاہیں، آپ قرآن کیا تلاوت کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں شیطان کے شر سے جو مردود ہے اور راندہ درگاہ. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کیونکہ اب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو شیطان اس وقت بھی ایسے وساوس ڈالتا ہے دلوں کے اندر کہ اللہ کے قرآن کے اندر شبہات پیدا کر دے اور مسلمان بجائے ایمان کے پہنچنے کے کفر پہ چلا جائے. آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف تراجم کرتے ہیں. آج کتنے دنیا میں ایسے فرقہ کے بادلہ ہیں، اب آپ دیکھیں قادیانی متفق علیہ کافر ہے لیکن قرآن پڑھتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں روافض میں، خوارج میں، جو صحابہ کے اور اہل بیت کے منکر ہیں اور نعوذ باللہ ان کو سب کو شتم کرتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پاک سے ہر اپنے حسب منشا تعویلات باطلہ کرتے ہیں. اسی طرح فرقہ معتزلہ دیکھیں، اسی طریقے سے جہمیہ اور کرابیہ کا فرق دیکھیں، اسی طریقے سے اور دنیا میں مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، باطنیہ ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فرق ہیں. قرآن پڑھتے
قرآن مقدس جو ہے رات دن پڑھتے ہیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا خوارج کے بارے میں، جب آپ کی جنگ ہو رہی تھی خارجیوں کے خلاف، تو ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ بتائیں کہ جن خوارج سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، یہ خوارج کافر ہیں اور یہ اسلام کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی میں ان کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں، یہ آگ سے بھاگ کر اسلام کی طرف تو آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی اگر یہ کافر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ منافق ہے، کہ اسلام ظاہر کرتی ہیں اور باطن میں کفر ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا یذکرون اللہ کثیرا، وہ اللہ کا ذکر جو ہے نہیں کرتے، لیکن ان کی زبانیں جو ہیں یہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں. یعنی اندازہ کریں حضرت علی سے جنگ لڑ رہے ہیں اور ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلیفہ راشد، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا، سرداران آل بیت میں سے اور ولایت کے سرچشمے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں اور اہل بیت کے فرد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، کاتب الوحی ہیں، داماد نبی ہیں، لیکن سامنے دشمن لڑا اور قرآن بھی پڑھا ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ قرآن پڑھو تو اس سے پہلے بھی تحفظ کرو کہ کہیں شیطان گمراہی میں نہ ڈالے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میرا قرآن ایسی کتاب ہے یہدی بہ ذکر بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے کئی لوگ الٹا گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرماتا ہے. تو قرآن پاک کا صرف پڑھنا جہاں بڑی رحمت ہے، اصل تو اس کا سمجھنا ضروری اور اس پر پھر عمل کرنا ضروری. تو اصل میں شیطان جو ہے وہ قید اور مقاعد اور وساوس ڈال کے انسانوں کو گمراہ کرے. اس لیے اللہ نے وہاں بھی حکم دیا کہ میرا قرآن پڑھو تو پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ پکڑو. تو جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو اب شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ. اب تم قرآن مقدس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کرو گے جو اللہ کے قرآن اور فرمان رسول پاک کے خلاف. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کریں. اسی طرح حکم دیا گیا دوسری آیت مبارک قل اعوذ بربک من همزات الشیاطین. اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطانوں کے وساوس سے اور شیطانوں کے مقاصد سے پناہ پکڑو، اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ. تو وہاں بھی یہی سبق دیا گیا، تحفظ کا سبق دیا گیا. اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ کے بدن کو، آپ کے جسم کو، آپ کو ظاہری کوئی تکلیف پہنچنے کے اندیشہ ہے تو پھر بھی میری پناہ پکڑو، میرے بغیر کون پناہ دے، میرے بغیر کون پناہ دینے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے تحفظ عطا فرمایا. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم حمام میں جاتے ہو، یعنی انسان اپنے بیت الخلاء میں یا حمام میں داخل ہوتا ہے اپنی قضائے حاجت ثانی کے لیے، تو وہاں بھی حکم ہے کہ پہلے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وہاں بھی یہ پڑھ کے جائیں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کی حفاظتوں سے اور اس کی شرارتوں سے پناہ دو. اسی طریقے سے حکم ہے کہ اگر میاں بیوی بھی آپس میں لیٹنا چاہیں تو پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور ہمیں شیطان کے حملے سے بچا لینا اور ہمیں شیطان کے تصرفات سے بچا لینا کہ وہاں بھی تم میری پناہ میں آ جاؤ. اور اسی لیے حکم دیا گیا کہ اگر آپ سو رہے ہیں تو اگر آپ سونا چاہتی ہیں تو پھر بھی آپ یہ آخری صورتیں پڑھ کے سو جائیں. اسی طرح حکم ملا کہ اگر آپ صبح کو اٹھنا چاہتی ہیں تو اٹھنے کے بعد بھی یہ صورتیں پکڑ کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ دے لیں. اسی طرح حکم ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ آمنت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو ہر قدم پر ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے
کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہر وقت اللہ کے امان کے ایک قلعے کے اندر آ جائیں گے، کوئی نقصان بھی نہیں ہو۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی اللہ معاف فرمائے اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو جو چیزیں اس کے اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہیں ان پر بھی وہ عمل نہیں کرتا، یعنی اپنے معاملات میں اتنی مست ہوتا ہے اور اتنی غافل ہے۔ اور بعض علماء کرام نے ایک بڑی اچھی تشبیہ دی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی میں نے آپ پہ انعام کیا کہ آپ کو ایسا گھر دیا، ایسا مقام دیا کہ جو حرم ہے جس میں داخل ہو جاؤ تو میری امان میں آ جاؤ، من دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے حرم میں ایمان کے ساتھ داخل ہو گیا وہ بھی امان میں آ گیا۔ تو ہم نے آپ کو گھر بھی امان والا دیا ہے، تو جب میرے گھر میں داخل ہوتے ہو تو امان مل جاتی ہے، اور جب میرے ساتھ آپ کو تو پکڑو گے تو میں تمہاری حفاظت نہیں کروں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہاں آپ میرے ساتھ پناہ ہو۔ وہ تو میرے گھر میں کوئی آتا ہے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، میری پناہ میں آ جائے اور میری حفاظت میں آ جائے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک رواج یہ بھی ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہ جب وہ لوگ کسی جنگل میں رات کو جاتے، تجارتی قافلے ان کے چلتے تھے قریشیوں کے، یمن کی طرف بھی اور شام کی طرف بھی، تو اگر وہ جنگل میں جاتے تو وہ تعاوض کرتے، پناہ پکڑتے تھے شیطان کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے بھی اس وادی کے جو جنوں کا سردار ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں، اس کی پناہ پکڑتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی جنوں کے سردار کی پناہ میں آ جاتا ہے اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ پناہ نہ پکڑے تو اس کی جان مال ہر چیز میں نقصان ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک، میں نے امت کو اور اپنے بندوں کو زمانہ جاہلیت کے غلط عقیدوں سے چھڑانے ہی کے لیے تو آپ کو بھیجا ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ جنوں کی پناہ نہ پکڑو بلکہ اس کی پناہ پکڑو جو جنوں کا بھی خالق ہے، جو انسانوں کا بھی خالق ہے، جو کائنات کا بھی مالک ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک اور رواج بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی بڑے سے بڑا جرم کر کے کسی سردار کی پناہ میں آ جاتا تھا اور وہ کہہ دیتا تھا کہ بھی میں نے تمہیں پناہ دی ہے، اب میں تمہارا ذمہ دار ہوں، تم میری پناہ میں آ گئے، تو اس کے لیے وہ اپنا قبیلہ چاہے سارا مروا ڈالے لیکن آدمی کی حفاظت کرتا تھا کہ یہ میری پناہ میں آ گیا ہے، میں نے اس کو حفاظت کا ذمہ داری اٹھائی۔ اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب مکے کی فتح کا دن تھا اور میرے آقا سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنی فوجیں لے کے بڑھ رہے تھے مکہ کی طرف، تو اب جناب قریش تو گھبرا چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ آج اسلام کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، آج اسلام کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت سردار تھا وہ بھاگا اور سیدھا عباس کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت، ان کی خدمت میں گیا اور کہا کہ بھائی، اور ایک روایت میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکڑا، کہا کہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، اور فرمایا ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں، اور وہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے تم کو پناہ دے دی ہے، اور اگر آپ نے مہربانی فرمائے تو پھر میری پناہ کو قبول فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ قبول فرما، اور اللہ نے مہربانی فرمائی کہ وہ اسلام لے آئے، تو حضور پاک نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو بھی امن والا بنا دیا کہ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان۔ آپ نے فرمایا جو ابی سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے اس کو بھی امان ہے، ہم اس کو بھی قتل نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو ہمارا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا کے رسم و رواج ہیں، آپ کو تو ہم ایسا سبق پڑھا رہے ہیں کہ آپ میری امان میں آ جائیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب علماء نے فرمایا کہ چھوٹی سی سورت مبارک میں اگر آپ غور کریں، سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ آپ پناہ پکڑیں اور کہیں کہ میں پناہ پکڑتا ہوں رب صبح سے جو صبح کا رب، یعنی جو اندھیریوں سے صبح کو روشن نکالنے والے ہیں، اور جو خالق الاسباح ہے، جو خالق الحب والنوا ہے، اور جو اندھیریوں سے روشنی کا پیدا کرنے والا ہے،
جو عدم سے لوگوں کو اور دنیا کو وجود بخشنے والا ہے، اور جس کی شان قدرت کا یہ کمال ہے کہ وہ چاہے تو انڈے سے ایک زندہ جانور پیدا کر دیں، اور چاہے تو زندہ سے ایک مردہ انڈا پیدا کر دیں، اور وہ چاہے تو ایک قطرے سے ایک انسان پیدا فرما دے، اور وہ چاہے تو ایک مٹی سے کیڑے اور مکوڑے اور حشرات الارض پیدا فرما دے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ اس کی پناہ پکڑ لیجئے، اور من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ من شر ما خلق سے مراد ابلیس و ذریتہ و حیوان، یعنی ابلیس چونکہ سب سے بڑا شر تو ابلیس ہے، اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کے انصار، اس کے آوان، اس کا لشکر، اس کے ہمراہیان، ان کی پناہ۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ لفظ عام ہے، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے پناہ پکڑ۔ اچھا، اب یہ دو چیزیں آ گئی، پہلی چیز آ گئی من شر ما خلق، یعنی تمام مخلوقات کے شر سے۔ اچھا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور ہم پناہ پکڑتے ہیں اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب دوسری چیز ہے اندھیرا، کیونکہ اندھیرا جو ہے وہ سارے شرور کا ذریعہ بنتا ہے، ظلمات جو ہے وہ سارے شرور کا ذریعہ بنتی ہے، اور روشنی جو ہے وہ سارے شرور کو ظاہر کرنے والی بنتی ہے۔ انسان اندھیرے میں ہر قسم کے نقصانات جو ہے وہ اندھیرے میں متوقع ہوتے ہیں، چوری، ڈاکہ، قتل، فواحش، منکرات، بے حیائیاں، برائیاں، سب اندھیرے کے اندر زیادہ پھیلتی پھولتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پناہ پکڑے۔ اب دوسری چیز یہ آگے من شر غاسق اذا وقب، اور اس کے بعد فرمایا من شر النفاثات فی العقد، اور پناہ پکڑے آپ ان پھونک مارنے والیوں سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ تو یا تو نفاثات سے مراد یاد رکھو ہے نفوس، یعنی ان نفسوں سے، ان نفوس سے جو گروہ میں پھونک مارتے ہیں اور جادو کرتے ہیں۔ یا نفاثات سے مراد یہ ہے کہ لبید بن العاصم کی بیٹیاں جنہوں نے جادو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نفاثات سے مراد مطلع کرنا ہوتے ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں بعض جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض عورت کا خود وجود ہی جادو اور فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پناہ پکڑیں، اور اس کے بعد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور پناہ پکڑے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کا معنی یاد رکھے کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کسی اعلیٰ اور محبوب چیز کو دیکھ کر آدمی یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن جائے اور مجھ کو مل جائے، یہ ہے حسد۔ کیا مانا؟ آپ نے دیکھا کسی آدمی کے پاس ماشاءاللہ اچھا مکان ہے، آپ نے کہا عجیب بات ہے، حالت کے بعد بڑا اچھا مکان، کاش کہ اس کو نہ ملتا مجھے مل جائے۔ یا ایک آدمی کو آپ نے سنا کسی کاروبار میں نفع ہو گیا، عجیب بات ہے یار، یہ نفع مجھے ہوتا اس کو نہ ہو، یہ حسد ہے۔ اور حسد جو ہے یاد رکھو اتنا بڑا جرم ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقدیر کا منکر ہے، اور اللہ کے فیصلے کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا۔ اگر اللہ نے ایک آدمی کو غنی بنایا، تمہیں فقیر بنایا، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم حسد کر رہے ہو تو گویا اللہ کی قضا پہ اعتراض کر رہے ہو، اللہ کے اس فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہو، ورنہ اس میں اللہ کی کروڑوں حکمتیں ہیں کہ ایک آدمی جو ہے غنی ہے اور ایک فقیر۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین نے ایک مقام پہ فرمایا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو سعد نبی علیہ نے ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ ویل للعالم من الجاہل، آپ نے فرمایا ہلاکت ہے عالم کے لیے جاہل، اور ویل للجاہل من العالم، پھر ہلاکت ہے جاہل کو عالم سے، اور فرمایا کہ ویل للغنی من الفقیر وویل للفقیر من الغنی، ویل آپ نے فرمایا شریف من الوزی والوزی من الشریف، اسی طرح فرمایا ویل للمالک من المملوک وویل للمملوک من المالک، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو، اپنی مخلوق کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ، امتحان اور آزمائش بنا دیا۔ کیا مانا؟ غنی کو فقیر کے لیے آزمائش بنا دیا کہ فقیر سوچتا ہے یہ کیوں غنی ہے اور میں کیوں فقیر ہوں،
اور فقیر کو غنی کے لیے آزمائش بنا دیا کہ بھئی میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی دنیا ہے کہ میں پھر بھی ان فقیروں کا، مزدوروں کا اور عمل کرنے والوں کا محتاج ہوں۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ میں اتنی دولت کے باوجود وہ طمانینت اور سکون نہیں ڈھونڈ سکتا جو اس غریب کو ملتا ہے، تو وہ اس کے لیے اللہ نے آزمائش بنا دی۔ اب اسی طرح عالم جاہل کے لیے، جاہل عالم کے لیے، مالک غلام کے لیے، غلام مالک کے لیے، سردار نوکر کے لیے، نوکر سردار کے لیے، بادشاہ رعایا کے لیے، رعایا بادشاہ کے لیے، حضور نے فرمائی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے امتحان پیدا کیے ہیں کہ اب اگر جن کو بھٹکنا ہے وہ اللہ کے قضا پہ انکار کریں۔ یہ عجیب بات ہے جی، خدا کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ان کو غنی بنا دیا، ہمیں فقیر بنا دیا، دیکھو جی اس کو تندرست بنا دیا، مجھے کیوں لنگڑا بنا دیا، اس کو آنکھوں والا بنا دیا، مجھے کیوں اندھا بنا دیا، تو وہ ناشکری کرے گا اور کفران کرے گا اور اپنے آپ کو ہلاک کرے گا۔ اور جو آدمی ان تمام چیزوں پہ صابر اور شاکر رہے گا، کہے گا بھی الحمدللہ بنانے والا ہمارا رب ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے اور وہ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علام الغیوب ہے، اس نے جو ایسا فیصلہ کیا ہے ضرور کوئی حکمت، ضرور اس کے اندر کوئی حکمت ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا عقل ناقص ہے، ہماری عقل محدود ہے، لیکن اس نے اگر غریب کو غریب رکھا ہے تو کوئی حکمت ضرور ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بڑی ایک عجیب مثال سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ یوں سمجھ لو کہ یہ چیونٹی جو ہوتی ہے، کیڑی جو زمین پہ چلتی ہے، اس نے کہا شکر کرو کہ اللہ نے اس کو اڑنے کی توفیق نہیں دی، اگر یہ اڑتی تو چڑیا کا بچہ بھی ایک نہ چھوڑو، سارے بچے اس کے کھا جاتے۔ دیکھا نہیں ہے کہ کوئی چڑیا کا کمزور بچہ تازہ پیدا ہوا تو یہ چڑیاں اس کے چڑھ چڑھ کے کھا جاتی ہیں، اس کو مار ڈالتی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو شکر ہے ابھی زمین پہ چلنے والی ہے نا، اگر یہ اڑنے والی بنتی تو پتہ نہیں کیا کر جاتی۔ تو اللہ نے اگر کسی کو غریب رکھا ہے تو اس میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے عضو میں کوئی نقص رکھ دیا ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غنی بنا دیا ہے تو اس کی حکمتیں ہیں۔ مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں راضی رہے، ورنہ تو آگے بات بڑھتی جائے گی۔ اب کوئی کہے جی اب رات کیوں ہے، اس وقت دن ہونا چاہیے، اور ایک آدمی کہے جی اب دن کیوں ہے، اس وقت رات ہونی چاہیے، اور ایک آدمی کہے جی عجیب بات ہے سردیوں کی رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ساری رات میں تو انسان بس خود کے گھر میں ہی پڑا رہے، باہر تو نکل نہیں سکتا، کیا فائدہ ہوا کہ رات بڑی ہو جاتی ہے؟ سردی میں تو دن کو بڑا ہونا چاہیے تھا، رات کو چھوٹا ہونا چاہیے۔ اور کوئی کہے گا نہیں جناب، گرمیوں کے اندر جو ہے نا رات بڑی ہوتی تاکہ کچھ تو ٹھنڈک ہمیں ملتی، دن بڑا ہے، گرمی بھی زیادہ ہے، بڑا بھی دن ہے، اور کام بھی ہمیں دن میں کرنے پڑتے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی سوچوں میں مبتلا ہوگا تو اس کا انجام یہ نکلے گا کہ وہ اللہ کے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور حاسد کا حسد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اس دوست سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے دیکھا کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے، گھر اچھا ہے، اس کو صحت اچھی، آپ نے کہا اللہ میاں اس کو آپ نے گاڑی عطا فرمائی ہے، گھر عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، اللہ اس کو مبارک کر، اس کو برکت عطا فرما، اور آپ قادر ہیں مجھے بھی عطا فرما دیں، تو یہ حسد نہیں ہوتا، یاد رکھیں اس کو حسد نہیں کہا جاتا۔ یہ دعا کرے کسی کو اللہ نے بچہ دیا گیا، اللہ میاں اس کو اولاد مبارک، آپ قادر ہیں مجھے بھی تو دے سکتے ہیں، مجھے بھی تو عطا فرما سکتے ہیں، ان کو بھی عطا فرما، اس کے بچے کو صالح بنا، اچھا بنا، اور زیادہ عزت عطا فرما، لیکن مجھے بھی عطا فرما، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو حسد نہیں کہا جاتا۔ حسد معنی کیا ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کہ جیسے ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام پہ، جیسے قابیل نے حسد کیا حابیل پہ، جیسے مکے والوں نے حسد کیا حضرت محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابی جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کہا عجیب بات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہیں اور باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، آپ یتیم مکہ ہیں،
اور جب آپ پیدا ہوئے تو گھر میں کوئی دولت نہیں، پیسہ نہیں، خادمائیں نہیں، دایا نہیں، نگرانی نہیں، اور اللہ نے آپ کو تو نبی بنا دیا اور ہم رہ گئے۔ اس لیے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ انہوں نے کہا کہ مکے اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ اللہ نے قرآن کیوں نہیں اتارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب ہے، آپ تو بالکل فقر و فاقہ والے گھر میں ہیں، آپ نے تو یتیمی کی زندگی بسر فرمائی ہے، اور آپ نے تو ہم سے مزدوری لے کے ہماری بکریاں بھی چرائی ہیں مکے میں، اور آپ کی تو اتنی شان ہو جائے کہ جبریل آئے اور آپ کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا جائے، اور آپ ایک ایسا دین کا اعلان فرمائیں جو کائنات کے ادیان کل تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ اس حسد میں آگے نے کہا جی ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ورنہ لوگ پوچھتے کہ بھی حضور سچے کہتے سچے، حضور امانت والے کہتے امانت والے، بھئی حضور پاک نے کبھی جھوٹ بولا کہتے بالکل کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بھی نبی کیوں نہیں مانو؟ نہیں بھئی یہ تو ہمارا جی جھگڑے والا، کیسے ہم ان کو بڑا مان لیں؟ اسی لیے ابھی جہل اور یہ بڑے بڑے بدبخت جب دیکھتے تھے نا حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھتے عمار کو، جب دیکھتے یاسر کو، جب دیکھتے صہیب کو، جب دیکھتے خباب کو، جب دیکھتے بلال کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو بڑا ناک منہ چڑھا کے کہتے کہ اگر ہم بھی مسلمان ہو جائیں تو ان جیسے ہو جائیں گے، ہم بھی اگر مسلمان ہو گئے تو ہمارا حال بھی تو یہی ہو جائے گا کہ ان کا ہے نا رات کو روٹی ہے نا دن کو روٹی ہے، کوئی بھوکا گزار رہا ہے اور کوئی کچھ گزار رہا ہے۔ تو یہ ایک حسد تھا، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر سلام فرما کے بیٹھ گئے، کیونکہ مشرکین مکہ نے حضور کو تانا دیا تھا کہ بھئی کیسے ہم نبی مان لیں، ہماری طرح کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے اور روٹی کمانے کے لیے مزدوری کرتا ہے، تو ہم نبی مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام تسلی کے لیے آئے، تھوڑی دیر گزری کہ آسمانوں سے ایک دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بھی دروازے رکھے، آسمانوں کے لیے دروازے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ کھلتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی آدمی آسمانوں کو عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ہو، آسمانوں کے ابواب جو ہیں وہ اللہ کی اذن کے بغیر نہیں کھلتے، اسی لیے لا تفتح لهم ابواب السماء فلا يدخلون الجنہ، کافر لوگ جو ہیں نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح آیا کہ جب اللہ فرماتی ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان بھیجا تو آسمانوں کے دروازے ہم نے کھول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے گئے۔ باقی یہ جو سائنس کی تحقیقات ہیں، چاند پہ پہنچنا یا یہ کرنا، یہ تو آسمان سے نیچے کی باتیں ہیں، چاند تو بہت نیچے ہے، یعنی سب سے قریب ترین زمین کے اگر کوئی کرہ ہے تو وہ چاند ہے، سب سے قریب ترین جو کرہ ہے زمین کے وہ چاند ہے، یہ سب چیزیں آسمان کے نیچے ہیں، آسمان کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھل سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اذن نہیں دے، اور اسی طرح پر قیامت سے پہلے آسمان کے دروازے بھی کھلیں گے اور پھر توڑ پھوڑ دیے جائے۔ تو دروازہ کھلا تو جبریل علیہ السلام نے سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ میرے آقا آج اللہ کے آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، جو دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا ہے، اور اس دروازے سے جنت کا جو نگران ہے یا خازن ہے یا داروغہ جو سمجھ لیں وہ فرشتہ اتر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے اللہ کی رضا کا کوئی فیصلہ لے کے آ رہا ہے، ورنہ جنت کے فرشتے کو دنیا میں اتارنے کی کیا ضرورت؟ تو تھوڑی دیر گزری کہ وہ جنت کا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ ان ربک یقریک السلام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے وہ فی یدی صحبۃ یتلألأ،
اور ایک روایت میں فی یدہ صحبۃ من نور یتلالى، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایسی نور والی روشن چیز تھی جیسے چمک رہی ہو، اور اس نے کہا کہ خزائن مفاتیح خزائن الارض، اس نے کہا حضور پاک اللہ نے زمین کے خزانے کی ساری کنجیاں بھیجی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنے خزانے عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملے اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملیں گے، اور یہ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ آخرت کے خزانوں میں بھی آپ کے لیے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کو ہم زمین کے سارے خزائن دے دیتے ہیں کہ تمام خزائن السماوات والارض کا مالک کون ہے؟ یہی تو مشکل ہے نا کہ ہم خزانے لوگوں کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگوں کے پاس ہے کچھ نہیں تو میں دیں گے کیا؟ یہی تو وہ بنیادی غلطی ہے جس کے اندر آج پوری دنیا مبتلا ہو گئی ہے۔ ہم کبھی رزق ڈھونڈتے ہیں بچے مار کر کہ بچے کم کرو تو رزق پورا ہو جائے گا، کہ ہمارے گھر میں 2 من آٹا ہے نا، اگر 4 بچے ہوں گے تو گزارا ہو جائے گا، اگر 8 ہو گئے تو کیا کریں گے؟ پھر 8 من آٹا لانا پڑے گا، اس لیے بچے کم کرو تاکہ دانے بچ جائیں، یعنی گندم بچ جائے بچے مر جائیں۔ ایسی پاگل قوم دنیا میں آپ دیکھیے کہ بچوں کو مار ڈالو اس لیے کہ دانے بچ جائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی لوگ ہیں کہ دماغ، او خدا کے بندے اگر بچہ اللہ بھیجے گا دنیا میں تو رزق بھی مالک بھیجے گا، تم کون ہو چاچے لگتے ہو؟ یہ تو اس کا رزق، کیوں اس نے تو فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا کوئی دابہ کوئی زمین پہ چلنے والی چیز ایسی نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو۔ تو چلو ہم تو بچے کم کر لیں مچھلیاں، ہم تو بچے کم کر لیں حیوانات، ہم تو بچے کم کر لیں، آپ جو مکڑی ہے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی ایجاد کریں، اس کو بھی کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیں، تھوڑے بچے پیدا کریں۔ اور خدا کے بندے اللہ تبارک، تو یہ ایک غلط سوچ ہے، ہمیں کافروں نے ایک غلط سوچ پہ لگا دیا ہے کہ یہ خدا کے نافرمان بنے تاکہ رحمت کے دروازے بند رہے۔ وہ بڑے دانا لوگ ہیں، کہیں ہمیں سود میں لگا دیا، کہیں ہمیں انہوں نے سٹے میں لگا دیا، کہیں انہوں نے ہمیں ریس میں لگا دیا، کہیں انہوں نے ہمیں قمار میں اور جوئے میں لگا دیا، یہ مشین کا جوا ہے اور یہ فلاں جوا ہے اور یہ تاش کا جوا ہے اور یہ پتوں کا جوا ہے اور یہ سامان بیچنے پہ جوا ہے، جس کا نمبر نکل آئے گا اس کو گاڑی دے رہے ہیں، سب جوا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس میں الجھا دیا ہے کہ کسی طرح یہ ایسے اعمال میں بالکل جکڑے رہے جن اعمال کی وجہ سے ان کا مالک ان پہ ناراض رہے اور ان پہ رحمت کے دروازے نہ کھلے۔ یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ فہم ہی غلط ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے خزانے ہی اللہ کے ہیں تو ہم اللہ کو منا لیں، وہ خزانے عطا فرما دیں، بات ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ اسی عرب کی سرزمین پہ نظر ڈال دیں کہ ان کا کھجوروں پہ گزارا تھا، اونٹنیوں کے دودھ پیتے تھے۔ قافلہ کوئی مکے سے مدینہ منورہ اگر جاتا تھا تو پہلے تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی نا مدینہ شریف جانے کی، انتظار کرتے تھے کہ 1000 2000 3000 حاجیوں کا قافلہ بنے، پھر درخواست دیتے تھے باقاعدہ، پھر پولیس کے سپاہی ملتے تھے، ان کے پیرے میں وہ اونٹوں کے قافلے چلتے تھے، اور پھر بھی مدینے پاک حفاظت سے نہیں پہنچتے تھے، راستے میں ان کو مار ڈالا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا اور لٹ جاتے تھے، سامان چھن جاتے تھے، اور حاجی بیچارے کوئی پہاڑوں میں، کوئی غاروں میں، کوئی سیلوں میں، کوئی ندیوں میں بہ جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ اور اگر کسی حاجی کو پتھر مارا مر گیا اور جیب میں دیکھا ایک ریال کا بڑا بدبخت ہے، میرا پتھر بھی خراب ہو گیا، ایک ریال نکلا ہے اس کی جیب سے سارا، یعنی یہ عالم تھا۔ تو آخر کیا وجوہات ہیں، وجہ کیا ہے کہ زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ جب انہوں نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیا، کفر کی طاقتوں نے زور لگا ڈالا، انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، آپ ہمارے قانون کو اپنے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کی مدد کریں گے، معاہدے کریں گے، امداد کریں گے، امداد لیں گے، لیکن ہمارے
معاملے میں دخل نہ دو، قانون ہم اپنے رب کا مانیں گے، قانون ہم اپنے رب کا مانیں گے، چور کا ہاتھ کاٹیں گے، قاتل کا قصاص کریں گے، حدود کا نفاذ کریں گے، اللہ کے قرآن کو قانون مانیں گے، حدیث رسول کے حکم کو تسلیم کریں گے۔ اس معاملے میں آپ دخل نہ دیں ہمارا۔ انہوں نے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیا جی، اور آگے مقابلے کرنے والے کیا ہے، کوئی زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن اندر ایمان تھا، اندر قوت ایمان تھی، اندر صلابت تھی، اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور وہ ان کو کہیں گے دیکھو جی اگر ہم نے آپ کی مدد نہ کی تو آپ کھائیں گے کہاں سے؟ آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ تک نہیں، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو اپنے اللہ کے قانون قرآن و سنت کو اپنے سینوں سے لگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم میرے قرآن اور میرے نبی کی حدیث کو سینے سے لگاؤ گے، میں زمینوں کو حکم دے دوں گا کہ خزانے نکالو۔ آج ساری دنیا دین میں بھی دنیا میں بھی محتاج ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ دنیا میں نظر ڈالیں، مسجد نبی پہ نظر ڈالیں، خدا جانتا ہے میں تو خیر گناہ گار آدمی ہوں، سیاہکار آدمی ہوں، خطا کار، دعا کریں آپ کی دعاؤں سے اللہ کی ہدایت کا رستہ پیدا فرما دیں۔ یعنی میرے جیسے گناہ گار آدمی کا بھی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ شریف کا حرم دیکھ کے ایک ایسا حال ہوتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو خوشی سے کہیں ہارٹ دیکھنا، اتنا خوبصورت حرم آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا، تصور نہیں کر سکتا کوئی آدمی ایسا کہ کیسا انہوں نے حضور پاک کے روضے کی مسجد کی خدمت کی۔ یعنی ایک ایک چیز پہ نظر ڈالیں جی، پتھر پہ نظر ڈالیں تو دل کرتا ہے اسی کو دیکھتے رہو، دروازے پہ نظر ڈالو تو اسی کو دیکھتے رہو، اس کے ستونوں میں نظر ڈالو تو وہی نظر جم جاتی ہے، اور جناب راستے میں درمیان میں جو خالی میدان ہے وہاں انہوں نے جو شامیانے لگا دیے ہیں جناب اس پر نظر ڈالو تو وہی نظر ٹک جاتی ہے، ایک ایک پھول پہ نظر اٹکی ہوئی ہے، ایک ایک آیت پہ نظر، یعنی اگر آدمی دیکھنا شروع کرے تو آدمی تھک جاتا ہے لیکن اس کے حسن اور محاسن کو گر نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا تم حرمین کی خدمت کرو گے، ہم اپنی نعمتیں تم پہ ڈال دیں۔ چل ہم غلط راستوں پہ جا رہے ہیں میرے بھائی، ہم دولت ڈھونڈتے ہیں سود میں، ہم دولت ڈھونڈتے ہیں سٹے میں، ہم دولت ڈھونڈتے ہیں کورٹ میں، اصل یہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں جس کے ہاتھ میں خزائن السماوات والارض۔ اب دیکھیں نا جی فصل ہمارے آنکھوں کے سامنے تیار کھڑے تھے، لیکن اللہ کی مرضی تھی، ابتلا آیا، اللہ پاک نے منہ سے گویا نوال چھین۔ ہم نے دیکھا جی کپاس کے فصل بالکل ہیں تیار کھڑے تھے، 15-20 دن کے بعد چنائی شروع کی، یعنی این فصل لے رہا رہے ہیں، فصل تیار ہیں، اور ہر آدمی اپنے دل میں جناب خواب دیکھ رہا ہے اس دفعہ جی میری کپاس کتنے لاکھ کی تو ضرور ہوگی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے مدینہ شریف سے فون آیا کہ آپ کا فصل بہت اچھا ہے، زبان کیا بھی ٹھیک ہے، میں نے کہا ابھی اچھے کا کیا پتہ نہیں گھر بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں جی نہیں میں ابھی بات کر رہے تھے دوسرے دن کچھ بھی نہیں رہا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدینہ منورہ سے کچھ دوست آئے نا وہاں سے، انہوں نے مجھے فون کیا اور جی میں گیا تھا آپ کا فصل دیکھنے اور آپ کا رقبہ پھرنے اور یہ کرنے، اور جی ماشاءاللہ جی حیران رہ گئے اتنی محنت ہو رہی ہے آپ کے فارموں میں۔ میں نے کہا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے فصل آئے گا بھی ہمارے گھر میں کہ نہیں آئے گا۔ کہتا جی آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ چاہے گا تو آئے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا، اچھا ہے تو کیا ہوگا۔ اور 4 دن کے بعد خبر آ گئی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک دانہ بھی نہیں بچا، الحمدللہ ثم الحمدللہ رضینا برضا اللہ و قضائہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے، اس کی رضا پہ اور اس کی قضا پہ ہم راضی ہیں الحمدللہ۔ اسی میں حکمت ہوگی، اسی میں خیر ہوگی، پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا مال آتا دماغ خراب ہو جاتا۔ اللہ نے کہا ٹھیک کرو ان کو، ان کا دماغ کٹ نہ جائے کہیں، سیدھا کرو ان کو، بلوچ لوگ ہیں بد دماغ، ان کو زیادہ روٹی ملی گی تو یہ پاگل بچے، ان کو ٹھیک رکھو، سیدھا ان کو سیدھا رکھو، لے لو ان سے ٹھیک ہو جائے، پھر ہمارے دروازے میں بھیک مانگیں گے پھر دے دیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں اس فرشتے نے اترا اور کہا کہ حضور یہ خزانے عرض کی کنجی ہے، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ لم یؤتک احد قبلک، آپ سے پہلے بھی کسی کو یہ خزانے نہیں ملے،
اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملیں گے۔ وَلَا يَنْقُصُكَ مِنَ الْآخِرَةِ شَيْءٌ، اور جو اللہ نے خزانے آپ کو آخرت میں دینے ان میں سے بھی ہم نہیں گھٹائیں گے، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ حضور پاک نے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُ بِهِ، حضور نے جبریل کی طرف دیکھا مشورہ لینے کے لیے کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ تو جبریل نے یوں اشارہ کر دیا، جبریل علیہ السلام نے یوں اشارہ کر دیا، حضور سمجھ گئے کہ جبریل مجھے تواضع کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ متواضع بنے۔ تو جبریل کے اشارے کے بعد حضرت پاک نے فرشتے سے کہا میرے رب کو میرا سلام عرض کر دے، میں ایک دن بھوکا رہوں تو جسے مانگتا رہوں، ایک دن پیٹ بھر جائے تیرا شکر کروں، مجھے نہیں چاہیے خزانہ، مجھے یہ خزائن زمین کے خزانے نہیں چاہیے، مجھے تو اتنی چاہیے ایک دن روٹی مل گئی کھا لی تو تیرا شکر کر لیا، ایک دن بھوکے ہو گئے تو تجھ سے مانگ لیا، بس اتنی چاہیے، آپ یہ سارے جمع کر کے مجھے آخرت میں عطا فرما، مجھے دنیا میں نہیں چاہیے۔ اسی لیے ایک مبارک میں یوں لفظ آئے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ان تکون نبیا ملکا او نبیا عبدا، کہ میرے مدنی پاک اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نبی تو بنا چکے، بادشاہ بھی بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو نبی رہیں اور عبد رہیں۔ آپ نے کہا اکون عبدا نبیا، اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، نبی بھی ہوں اور عبد بھی ہوں، مجھے بادشاہ نہیں، مجھے خزائن نہیں ہے۔ میں تو، اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ اجوع یوما واشبع یوما، اور ایک میں لفظ ہے اشبع یوما واجوع ثلاثا، کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور 3 دن نہ ملے۔ آج ہم سارے حضور کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، کوئی ایسی دعا مانگے؟ سب یہ کہتے ہیں اللہ میاں سارے لوگوں کے خزانے ہمیں عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ، اور کسی کو کچھ نہ ملے سارا مال ہمیں عطا فرما۔ رات کو جب میں اللہ میاں اٹھوں نا تو صبح کروڑ پتی بن جاؤں، اور صبح کو جب سو جاؤں تو پھر اٹھوں تو پھر کروڑ پہ بھی گزارا نہیں، پھر ارب پتی بن جاؤں، پھر ارب بھی مل جائے تو پھر ارب پہ بھی گزارا نہیں، پھر اور آگے خرب بن جاؤں، اور جب موت آئے تو وہ جنازہ کا پتہ نہیں کفن بھی کسی نے دینا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی کفن بھی دے گا یا نہیں دے گا، ایسے حال میں بھی ہوتا ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے اپنے علاقے کے ذمہ دار ماشاءاللہ 50 روپے کا ذمہ دار، وہ اس کی حج کے دنوں میں وفات ہو گئی، حج کے دنوں میں وفات ہو گئی، ڈھونڈتے رہے بیچارے کو، ڈھونڈتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جی حج میں فوت ہو گئے تھے، مینا اور دفن ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں 50 مربع زمین جس کا ایک ایک قلعہ لاکھ میں بکنے والا مینا میں مر گیا، کفن بھی سرکاری ملا اور کسی نے دفن کر دیا، نہ کسی نے کفن ملا، نہ کسی نے کندھا دیا، نہ بیٹوں کو نصیب، نہ ماں کو نصیب، نہ بھائیوں کو نصیب، نہ چہرہ نصیب۔ وہ تو شکر ہے انشاءاللہ حج کے رستے میں مر گیا الحمدللہ، اس کا تو خاتمہ اللہ کی رحمت سے خیر ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن کیا وہ دولت، وہ دنیا، وہ زمینیں، وہ پیسے، وہ جائیداد، وہ کوئی کس کا بھائی؟ مینا میں پڑا ہے، جیسے تلاجے میں اور لاوارث پڑے ہوں گے وہ بھی پڑا ہے، اور اس کے بعد جناب تکمیل ہو گئی ہوگی، اٹھایا جناب، کفن پہنایا، غسل کیا، ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہے، یہاں تو قبر بھی تیار ہے، روٹی بھی پکی ہوئی، یہاں تو دونوں مسئلے اللہ کی رحمت سے بڑے آسان، قبر کھودنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی، جاؤ قبر پہلے سے رہی ہے، انتظار میں ہے کہ آؤ جلدی آؤ، اگر عمل ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تیار ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے کہ خزائن السماوات والارض کا مالک میرا اللہ، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی حاسدوں کے حسد سے پناہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر صرف 2 شخصوں میں۔ وہاں بھی علماء نے 2 معنی کی، ایک معنی یہ ہے کہ ان میں بھی حسد جائز نہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ دراصل وہ لفظ تو حسد ہے لیکن حسد ہے نہیں، ہے غبطے کے معنی میں۔ آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کو اللہ نے بہت دولت دی ہو اور وہ صبح و شام اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے، دائیں بھی لٹا رہا ہے، بائیں بھی لٹا رہا ہے، ينفق يمينا وشمالا، اور فرمایا رجل آتاہ اللہ علما،
اور ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، وہ صبح ہے، شام ہے، رات ہے، ہر وقت علم لٹا رہا ہے اپنا. تو یہ ہے حضور نے فرمایا لوگ ہیں ان پہ حسد کیا کرو کہ اللہ مجھے ایسا مال دے میں بھی ایسے تیرے راہ میں خرچ کروں، اللہ مجھے بھی علم دے میں بھی تیرے راستے میں دین پھیلاؤں اور علم پھیلاؤں اور توحید پھیلاؤں اور تیرے نبی پاک کی سنت پھیلاؤں اور تیرے نام کا پرچار کروں. فرمایا حسد کے قابل کوئی نہیں، باقی کیا ہے، دنیا تو فانی ہے، اگر نہیں حسد مگر ان دو میں. لیکن بعض علماء نے فرمایا یہ بھی حسد نہیں، کیوں حسد تو تب ہونا جب وہ کہے کہ اس سے علم چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس سے مال چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. یہ تو حسد ہی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی ایسے عطا فرما جیسے اس کو دیا ہے اور پھر مجھے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا یہ غبطہ ہے، حسد اور غبطے میں یہ فرق ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی آدمی کو کسی کے بارے میں حسد پیدا ہو فوراً استغفار کرے اور کہ میرا اللہ اس کو یہ نعمت مبارک فرما اور مجھے بھی اپنے خزانے غیب سے عطا فرما. وہ تیرے خزانے میں کمی تو ہے میرا اللہ، اگر تو نے اس کو غنی بنا دی مجھے بھی بنا سکتے ہو، تمہارے خزانے میں کوئی کمی ہے اور اس کو بھی عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اس کو اور زیادہ دے. اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ حقیقت ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ سرزمین عرب میں ان لوگوں کے اندر حسد نہیں، یعنی اللہ نے ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھا. یہ جتنا عرب لوگ ہیں نا ماشاءاللہ کسی کی چیز دیکھیں گے نا فوراً منہ سے کہیں گے ماشاءاللہ 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 تبارک اللہ. فوراً جناب کسی کی گاڑی اچھی دیکھیں گے، دولت اچھی دیکھیں گے، بچہ دیکھیں گے، کوئی بات دیکھیں گے فوراً کہیں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہم بارک لہ وعطہ، یا اللہ اس کو بھی برکت دے اور ہمیں بھی عطا فرما. فوراً یعنی یہ ان کے اندر بہت کمال ہے. اور اللہ معاف کرے ان کے برعکس جو ساری دنیا کا حسد ہے وہ ہمارے ملک میں وہاں جمع کر کے کوٹ کے بھرا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ، یعنی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کسی کی کوئی اچھی چیز تو برداشت کر ہی نہیں سکتے. وہاں تو یہ یعنی ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہو خوبصورت اور اچھے کپڑے پہن کے باہر نکل جائے اور شام کو خیر سے گھر آئے. سوال پیدا نہیں ہوتا، ضرور کچھ بھی نہیں ہوگا تو بیمار پڑا رہے گا. چار جو بھی دیکھے گا ایسا کرے گا بس اگلا گیا. ایسے ہی ہمارے ہاں تو ایسا جہل ہے، ایسا حسد ہے، ایسا اناد ہے، ایسا دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، خبث بھرا ہوا ہے. اللہ معاف کرے کسی کی کوئی چیز دیکھے ہو بس ایسے منہ کھولا اور اگلا بیچارہ برباد ہو گیا، اگلا آدمی تو تباہ ہو گیا، یا نظر بد لگ گئی یا پھر وہ حسد کا شکار ہو گیا غریب. تو اس لیے فرمایا من شر حاسد اذا. اچھا اب اس میں ایک سمجھنے والی چیز ہے، اس کو سمجھنے بعض علماء نے فرمایا کہ جب پہلے لفظ میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی تو پھر ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو ساری چیزیں تو آ گئی تھی. من شر ما خلق میں آ گئی، من شر غاسق تو وہ بھی تو ما خلق میں ہے، من شر النفاثات وہ بھی تو من شر ما خلق میں ہے، من شر حاسد وہ بھی تو حاسد بھی تو ما خلق میں ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے نا، اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو جب ایک ہی لفظ میں پہلی دفعہ جب آ گیا تھا کہ یا رب ہم پناہ پکڑتے ہیں صبح کے رب سے تمام مخلوقات کے شر سے، تمام مخلوقات کے شر سے، تو جب ہم نے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ پکڑی تو اس مخلوقات میں حسد کرنے والے بھی آ گئے، پھونکے مارنے والے بھی آ گئے، اندھیرا بھی آ گیا، ظلام بھی آ گیا، ظلمت بھی آ گئی، ساری چیزیں تو آ گئی. پھر ان کے بعد دوبارہ ان چیزوں کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئیے بات کو سمجھیں گے تو پھر اللہ کے قرآن کی آیت جو ہے دماغ میں بیٹھے گی انشاءاللہ. تو علماء نے فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی پہلے تو عموم ذکر کیا جاتا ہے، پھر ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی خصوصی اہمیت ہے. جیسے آتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبرائیل ومیکائیل، اب ملائکتہ میں جبریل میکائیل تو آ گئے تھے، وہ بھی تو فرشتے ہیں، لیکن ان کا نام بطور خاص دیا وجبرائیل ومیکائیل. اسی طرح جب اللہ نے لہم دیا فاکہہ، او جنت میں ان کے لیے پھل ہوں گے، لیکن کہیں منع فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جب
جب آ گیا تھا لیکن ان چیزوں کی خاص اہمیت، اس لیے پہلے تو عمومی طور پہ ہمیں سبق دیا گیا کہ تم تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ لو، یہ تو عام ہو گئی۔ اب خاص طور پہ ان کے زیادہ شر ہوتے ہیں، ان سے پناہ مانگو کہ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو پہلے عموم سے ذکر تھا، پھر جو چیزیں زیادہ شر پہنچانے والی، زیادہ نقصان پہنچانے والی تھی، ان کو علیحدہ باقاعدہ ذکر کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عام ہمیں سبق عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، کہ یا اللہ جن اور انسانوں کے شیطانوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اسی طرح آتا ہے اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، اور اسی طرح ایک لفظ اللہم اکفنا شر فسقۃ الجن والانس، یا اللہ جو جن اور انسانوں میں فاسق ہیں یعنی حدود سے نکلنے والے ہیں، ان کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اسی طرح ایک دعا میں ہے اللہم اکفنا شر کل شریر، کہ یا اللہ ہمیں ہر شر والے کے شر سے پناہ عطا فرما۔ اور اس کے بعد جو ہے آدمی یہ دعائیں مانگے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا نے ہمیں سکھلائی۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں یاد کرنا بلا کو مشکل ہے۔ تین صورتیں برائے مہربانی خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور خود بھی اور گھر والوں سے بھی کہیں کہ اپنے اوپر بھی پڑھا کریں، بچوں پر بھی پڑھا کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت نکلتے وقت پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے بہت بڑے شر سے، بہت بڑے فتنوں سے اللہ کی حفظ و امان میں بندہ آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے۔ اب اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا ایک آدمی تھا یہودیوں کا۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ جادو کے معاملے میں سب سے بڑی بدبخت قوم جو ہے یہ یہود ہے۔ پہلے بھی تو یہ اسرائیلی تھے نا جی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت بنو اسرائیل تھے اور مقابلے پہ کیف تھے، اسی زمانے سے یہ جادو آیا تھا، اور پھر یہ یہود میں گھر کر گیا۔ اور آج بھی یہ جادو جو ہے ان لوگوں میں ملتا ہے جو یہودی ہیں یا یہودیوں کے چیلے۔ مسلمان کا کیا کام ہے جادو سے؟ مسلمان آدمی کا کیا تعلق ہے کہ وہ جادو سیکھے یا جادو کرے یا جادو والے عمل کرے؟ آج بھی آپ دیکھیں گے ملنگ شلنگ جتنے ہوتے ہیں منکے والے ملنگ، جادو وادو انہی میں ملے گا، سنیاسی، ملنگ، پادری، پنڈت، اور اسی طریقے سے یہ جو اپنا سورج کے پجاری، آگ کے پجاری، اور جتنے صحابہ کے دشمن، یہ سب ان کے اندر جو ہے آپ کو جادو جو ہے زیادہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور جادو بڑی خطرناک چیز ہے، اور واقعی وہ جیسے محاورہ ہے نا، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، یہ اس جیسی چیز ہے سر پہ چڑھ کے بولنے والی چیز۔ خدا کی قدرت ہے، یہ شیطانی علم جو ہے جلدی اثر کرتے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ جتنا شیطانی علم ہے نا جی وہ بالکل گولی والی طرح لگے، اور جتنے اچھے علم ہیں وہ اثر کریں گے، ظاہر تو وہ بھی نہیں جاتے لیکن ان میں دیر لگ جاتی۔ اسی لیے علماء نے مثال دی ہے نا کہ ایک جگ اگر دودھ کا بھرا ہوا ہو، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو تو حلال ہے حرام ہے؟ تو جو ایک قطرہ مقصد ہے پورے جگ پہ چڑھ گیا، کیونکہ حرام کا ایک قطرہ جو تھا وہ حلال کی اتنی پاکیزہ چیز کو گندا کر گیا ایک منٹ میں۔ اسی طرح جتنے گندے علم ہوتے ہیں، جتنے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ پر میں فوری طور پہ چونکہ اثر کرتے، اس لیے لوگ ان کے دھوکے میں بڑے آ جاتے ہیں۔ اور اب تو جی مسلمان ملکوں میں ہم نے دیکھا لوگ باقاعدہ اشتہار لگا کے بیٹھے، اشتہار لگے ہوئے ہیں اور اعلان ہوتے ہیں اور اخباروں میں باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال فتنے سے بچائے۔ کہتے ہیں بھائی سرکار ذالک ایام، میرے آقا کو کئی دنوں تک یہ تکلیف رہی جادو کی اثر سے۔ قال وجاءہ جبریل علیہ السلام، حضور کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔
انہوں نے آ کے خبر کیا کہ ان رجلا من الیہود سحرک وعقد لک عقدا فی بئر کذا وکذا، انہوں نے کہا حضور آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور گرہ لگا کے اس پر پڑا ہے اور اس فلاں کنویں کے اندر اس کو چھپایا ہے، فارسل الیہ من یجیء بہا، آپ ہی بھیجیں گے اس کنویں سے اس کو نکلوائیں۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے حضور پاک نے آدمی بھیجے۔ اور یہاں روایت میں اصل میں اختصار ہے، دوسری روایت آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ پوچھا کہ جادو کس میں ہے، انہوں نے کہا بالو میں ہے، بال کس میں ہے، انہوں نے کہا کنگے میں ہے، کنگا کہاں ہے، انہوں نے کہا میرے دربان میں ہے، اور کنویں کے کہاں ہے، وہ نیچے والی لکڑی کے نیچے ہے، اور اسی طریقے سے تفصیل آئی ہے، اس میں ذرا تفصیل جو ہے وہ نہیں۔ اچھا ایک روایت میں تفصیل آئی ہے کہ حضور نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، یہاں زیادہ تفصیل نہیں۔ فبعث رسول اللہ، یہاں ہے کہ حضور نے بس آدمی بھیجا، فاستخرجہا، آپ نے اس کو نکلوایا، فجاء بہا، حضور کی خدمت میں اس کو لایا گیا، فحللہا، اس کو کھولا گیا۔ کہتے ہیں مفسر سے پاک کے راوی فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبات شیطا من اکال، صحابی کہتا ہے جب اس کو کھولا گیا تو حضور ایسے کھلے جیسے کسی چیز کو جکڑا ہوا ہو اور کھل جائے، یعنی جادو کا اثر اللہ نے ظاہر کر دیا۔ وہ جو لبید بن العاصم یہودی نے جادو کیا تھا، کہتے فما ذکر ذلک الیہودی ولا راوی حتیٰ مات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ مات، اپنی موت تک آپ نے اس یہودی کو کہا بھی نہ کہ تم نے کیوں کیا، یعنی کبھی اس کو تانا بھی نہیں دیا، کبھی اس کو بلا کے ڈانٹا ہی نہیں، کبھی اس کو کوئی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ میرے آقا کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ اور حضور پاک اتنے سراپا خلق عظیم کے حامل تھے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلا ہی نہیں، اور فرمایا چھوڑو بس، اللہ نے مجھے شفا دی ہے تو زیادہ پھر ان باتوں کو چھوڑنے کی اور چھیڑنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے۔ بلکہ جیسے آپ نے پہلے بھی ایک حدیث مبارک میں پڑھا ہے، بی بی عائشہ نے خود درخواست کی کہ حضور آپ لے آتے ہم دیکھتے، اور حضور آپ صحابہ کو فرماتے، حضور نے فرمایا عائشہ بس اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، چھوڑے مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی۔ تو اس میں بھی ہمیں سبق ہے کہ اگر کبھی ایسی بات ہو جائے، اللہ آپ کو شفا دے دے بس چھوڑ دیں، بھول جائے، کسی نے آپ کو نقصان پہنچائے اللہ خود بدلہ لیں گے، ہماری کیا طاقت، ہم تو عاجز بندے ہیں، ہم کیا بدلہ لے سکتے ہیں۔ نمازوں میں دونوں سجدہ فرض، ہاں جی بالکل فرض ہے، نماز میں سجدے کی تلاوت کرنے میں کچھ دیر ہو بالکل چھوڑ دیا، مجھے نہیں سمجھ آیا بات، سجدے میں بھی تلاوت تو ہوتی ہی نہیں، سجدہ نماز میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور اتنی دیر کے لیے کسی نے سجدہ کر دیا الحمدللہ سجدہ ہو گیا۔ غیر محرم عورت کو اگر ہم جائیں تو اس کو سلام کرنا چاہیے، غیر محرم عورت کو دیکھنا ہی حرام ہے تو سلام کیوں کرتے پھریں؟ جب غیر محرم عورت کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں حکم ہے کہ غضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچی کر دو، تو اس لیے بہرحال ہاں اگر یوں ہوتا ہے کہ آپ مثلا اپنے دوست کے گھر میں گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، سب پہ ہو گیا، یہ علیحدہ بات، لیکن بطور خاص غیر محرم عورت کو سلام کریں، ہاتھ ملائیں، یہ کریں، ان سے شریعت اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر ہم نے احرام تو نہیں باندھا لیکن لوگوں کو طواف کرانے کے لیے احرام باندھ کے اگر ہم یعنی جھوٹ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹے کپڑے پہننا، اور وہ بھی خدا کے قابل، اس لیے کہ میں پیسے کماؤں گا ورنہ لوگ پکڑ لیں گے کہ تم کیوں طواف کروا رہے، تم تو مقرر نہیں ہو، تمہیں یہ بالکل حرام ہے، ناجائز، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اللہ نے رزق کے اور بھی تو رستے رکھے۔ ایک آدمی کی ماں ہے لیکن وہ اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے، اگر دونوں شادی جب ہوئی تو میاں بیوی دونوں سنی تھے، اس کے بعد اس کا خامن جو ہے وہ شیعہ ہو گیا، بھئی شیعہ جو آج کل والے ہیں نا، ان کے ساتھ تو نکاح نہیں ہونا، کیونکہ یہ تو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ صحابہ کو مانتے ہیں، اور نہ دین اسلام کے فرائض کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے کوئی دشمن تو نہیں، ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صراط مستقیم عطا فرمائے، بہرحال ان سے نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں
کچھ لوگ جو ہیں اپنے والدین کے پاؤں کو چھوتے ہیں، جھک کر یہ ناجائز، پاؤں کا چھونا یا جھکنا یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا آدمی صرف اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ آپ کو والد سے محبت ہے، آپ سینے سے لگیں، والد کے ہاتھوں کو مصافحہ کریں، معانقہ کریں اور والد کی خدمت کریں، والد کی فرما برداری کریں۔ یہ پاؤں پہ جھکنا ہوگا، سردار کے پاؤں پہ جھکنا، بڑے آدمی کے پاؤں پہ جھکنا، یہ سب اسلام کے خلاف۔ مسلمان کسی کے آگے نہیں جھکتا اپنے اللہ کے سوا۔ ہمیں ہمارے کسی کفیل نے پیسے دینے تھے، وہ مکر گیا، اس کے بعد اس نے حلف بھی اٹھا لی تو کہ میں نے کسی کا کچھ نہیں دیا۔ چند دنوں کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری غلطی ہو گئی، ہم آپ کو حساب دیتے ہیں، جس کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہم ادا کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، جھگڑا ختم ہو گیا، تو لمبی چوڑی بات کیوں چکر میں پڑ رہے؟ بھائی اس نے قسم کھا لی، میں نے نہیں دے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط قسم کھائی، وہ کہتا ہے میں نے غلطی کی، میں آپ کو دیتا ہوں، تو بات تو ختم ہو گئی۔ وہ اپنی قسم کا بھی کفارہ ادا کرے گا اور آپ کو آپ کا حق بھی دے گا۔ اچھی بات ہے، جس آدمی کو اللہ نے احساس دے دیا دل میں، الحمدللہ شکر کرو تم۔ میرا ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا ایک مریض بیمار ہے کہ بکری صدقہ کریں۔ آپ صدقہ ضرور کریں، صدقہ خیرات منع نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ صدقہ خیرات نہ کرو؟ یعنی آپ صدقہ خیرات کریں، اللہ صدقات کی وجہ سے بلاؤں کو دفع کر دیتے ہیں، بیماریوں کو دفع کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو دفع کر دیتے ہیں۔ وہ تو میں نے جو کہا تھا نا آپ کو، کبھی قبروں پہ اٹھے گٹے نہ چڑھایا کرو کہ یہ فلاں کی نظر ہے اور یہ حضرت کے نام ہے اور یہ استان شریف کے نام ہے۔ ان چیزوں سے میں نے کہا وہ شرک بنتا ہے۔ یا ان لوگوں سے جو جھوٹے طویل لکھنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 سیاہ بکرے لے آؤ اور 2 سیاہ مرغے لے آؤ، اور یہ ان سے منع۔ خیرات کیوں نہ کرو، روزانہ خیرات کرو، اللہ نے توفیق دی ہے، روزانہ بکرے نہیں کرو، خیرات کرو، اللہ کے نام پہ تقسیم کرو۔ اور اللہ پاک کو صدقہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ بلاؤں کو ٹال دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو تھی حام، سام اور یافس، تو ان کی بھی کوئی اولاد ہے؟ آپ ان کی تو اولاد ہیں، آپ اور کون سی اولاد ڈھونڈیں گے؟ آپ وہی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 ہی بیٹے بچے تھے، حام، سام اور یافس، انہی سے پھر یہ ساری دنیا جو موجود ہے انہی کی اولاد۔ طواف کے دوران رکن یمانی پر بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگائے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو چپ کر کے گزر جائے۔ حجر اسود کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے وہ سنت ہے کہ یا بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا اٹھائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہاتھ نہ بھی لگے تو چوم سکتا ہے، اس لیے یہ بوسے کے کا مقام ہے، اور اکثر علماء کا یہی ہے کہ ہاتھ لگے تو چومے، نہ لگے تو چومنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی جو مکے میں رہتا ہے اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرے نہیں، اگر اس نے کرنا ہے تو اس کو حد حرم سے باہر جانا ہو۔ قسم کا کفارہ کس طرح ادا کریں؟ 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دیں،